فہد کے گھر والوں کا اصرار تھا کہ شادی سادگی سے ہو اور اس پر کسی کو بھی اعتراض نہیں ہوا تھا۔ امامہ خود بھی شادی سادگی سے کرنا چاہتی تھی، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ فہد کے گھر والوں کا سادگی پر اصرار دراصل کچھ اور وجوہات کی بنا پر تھا۔ اس کا نکاح مہندی والی شام کو ہونا تھا، مگر اس شام کو سپہر کے قریب فہد کے گھر والوں کی طرف سے یہ اطلاع دی گئی کہ نکاح اگلے دن یعنی شادی والے دن ہی ہوگا۔ تب تک اسے یا سیدہ اماں کو کوئی اندازہ نہیں ہوا تھا کہ فہد کے گھر میں کوئی مسئلہ تھا۔ مہندی کی ویسے بھی کوئی لمبی چوڑی تقریب نہیں تھی، صرف سیدہ اماں کے بہت قریبی لوگ تھے یا پھر نزدیکی ہمسائے۔ نکاح کی تقریب کے لیے جس کھانے کا اہتمام کیا گیا تھا وہ ان لوگوں کو سرو کر دیا گیا۔ شادی کی تقریب بھی سادگی سے گھر پر ہی ہونی تھی۔ 4 بجے بارات کو آنا تھا اور 6 بجے رخصتی ہونی تھی، لیکن بارات آنے سے 1 گھنٹہ پہلے فہد کے گھر والوں نے سیدہ اماں کو فہد کی روپوشی کے بارے میں اطلاع دیتے ہوئے اس رشتے سے معذرت کر لی۔ امامہ کو 4 بجے تک اس سارے معاملے کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا۔ فہد کے گھر سے روسی لباس پہلے بھجوا دیا گیا تھا اور اس وقت وہ لباس پہنے تقریباً تیار تھی۔ جب مریم اس کے کمرے میں چلی آئی، اس کا چہرہ ستا ہوا تھا۔ اس نے امامہ کو کپڑے تبدیل کرنے کے لیے کہا۔ اس نے امامہ کو فوری طور پر یہ نہیں بتایا تھا کہ فہد کے گھر والے انکار کر کے جا چکے تھے۔ اس نے امامہ سے صرف یہی کہا کہ فہد کے گھر والوں نے شادی کینسل کر دی ہے، اس کے گھر میں کسی قریبی عزیز کا انتقال ہو گیا ہے۔ وہ یہ بتا کر بہت افراتفری میں کمرے سے باہر نکل گئی۔ امامہ نے کپڑے تبدیل کر لیے، لیکن اس وقت اس کی چھٹی حس نے اسے اس پریشانی سے آگاہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ اسے مریم کی بات پر یقین نہیں آیا تھا۔ کپڑے تبدیل کر کے وہ اپنے کمرے سے باہر نکل آئی اور باہر موجود لوگوں کے تاثرات نے اس کے تمام شبہات کی تصدیق کر دی تھی۔ وہ سیدہ اماں کے کمرے میں چلی گئی۔ وہاں بہت سے لوگ جمع تھے، کلثوم آنٹی، میمونہ، نور العین آپا، ہمسائے میں رہنے والی چند عورتیں مریم سیدہ اماں کو پانی پلا رہی تھیں۔ وہ بہت نڈھال نظر آ رہی تھیں۔ ایک لمحے کے لیے اس کے دل کی دھڑکن رکی۔ انہیں کیا ہوا تھا؟ اس کے اندر داخل ہوتے ہی سب کی نظریں اس پر پڑیں۔ میمونہ آپا اس کی طرف تیزی سے بڑھیں۔ آمنہ تم باہر جاؤ، انہوں نے اسے ساتھ لے جانے کی کوشش کی۔ اماں کو کیا ہوا ہے؟ وہ ان کی طرف بڑھ گئی۔ کلثوم آنٹی نے کمرے میں موجود لوگوں کو باہر نکالنا شروع کر دیا۔ وہ سیدہ اماں کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ انہیں کیا ہوا ہے؟ اس نے بے تابی سے مریم سے پوچھا۔ اس نے جواب نہیں دیا۔ سیدہ اماں کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ وہ امامہ کو دیکھ رہی تھیں، مگر اسے یوں لگا جیسے وہ اس وقت اسے دیکھ نہیں پا رہی۔ گلاس ہاتھ سے ہٹاتے ہوئے انہوں نے اسے ساتھ لگا کر رونا شروع کر دیا۔ کمرہ خالی ہو چکا تھا، صرف ڈاکٹر صفدلی کی فیملی وہاں تھی۔ کیا ہوا ہے اماں؟ مجھے بتائیں، امامہ نے انہیں نرمی سے خود سے الگ کرتے ہوئے کہا۔ فہد نے اپنے گھر والوں کو بتائے بغیر گھر سے جا کر کسی اور سے شادی کر لی ہے، مریم نے مدھم آواز میں کہا۔ وہ لوگ کچھ دیر پہلے معذرت کرنے آئے تھے، وہ لوگ یہ رشتہ ختم کر گئے ہیں۔ چند منٹ تک وہ بالکل ساکت رہی تھی۔ خون کی گردش، دل کی دھڑکن، چلتی ہوئی سانس، چند سیکنڈ سب کچھ جیسے رک گیا تھا۔ کیا میرے ساتھ یہ بھی ہونا تھا؟ اس نے بے اختیار سوچا۔ کوئی بات نہیں اماں، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ اس نے بڑی سہولت سے سیدہ اماں کے آنسو صاف کیے۔ سب کچھ ایک بار پھر بحال ہو گیا تھا، سوائے اس کی رنگت کے وہ فک تھی۔ آپ پریشان نہ ہوں، سیدہ اماں کو اس کی باتوں پر اور رونا آیا۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، امامہ نے انہیں بات مکمل کرنے نہیں دیا۔ اماں چھوڑیں نا، کوئی بات نہیں، آپ پریشان نہ ہوں، آپ لیٹ جائیں، کچھ دیر آرام کر لیں۔ وہ انہیں پرسکون کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں تمہارے دل کی حالت کو سمجھتی ہوں، میں تمہارے غم کو جانتی ہوں آمنہ، میری بچی، مجھے معاف کر دو، یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ انہیں تسلی نہیں ہو پا رہی تھی۔ مجھے کوئی غم نہیں ہے اماں، کوئی تکلیف نہیں ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں، اس نے مسکراتے ہوئے سیدہ اماں سے کہا۔ سیدہ اماں یکدم روتے ہوئے اٹھ کر باہر نکل گئیں۔
امامہ کسی سے کوئی بات کہے بغیر ایک بار پھر اپنے کمرے میں چلی آئی۔ اس کے بیڈ پر تمام چیزیں اسی طرح پڑی ہوئی تھیں۔ اس نے انہیں سمیٹنا شروع کر دیا۔ اس کی جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو اس وقت وہاں بیٹھی رو رہی ہوتی، مگر وہ غیر معمولی طور پر پرسکون تھی۔ اگر میں جلال کے نہ ملنے پر صبر کر سکتی ہوں تو یہ تو پھر ایک ایسا شخص تھا جس کے ساتھ میری کوئی جذباتی وابستگی نہیں تھی۔ اس نے اپنے عروسی لباس کو طے کرتے ہوئے سوچا، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، یہاں بھی لوگوں کے سامنے نظریں چرا کر اور سر جھکا کر چلنا پڑے گا، کچھ باتیں اور بے عزتی برداشت کرنی پڑے گی، تو پھر کیا ہوا، اس میں میرے لیے نیا کیا ہے۔ مریم کمرے میں داخل ہوئی اور اس کے ساتھ چیزیں سمیٹنے لگی۔ ابو کو فون کر دیا ہے، اس نے امامہ کو بتایا۔ وہ پہلی بار کچھ جھنجھلائی۔ کیوں ہاں تم لوگ انہیں تنگ کر رہے ہو، انہیں وہاں سکون سے رہنے دو، اتنا بڑا حادثہ ہو گیا ہے اور تم۔ اس نے مریم کی بات کاٹ دی۔ مریم، میری زندگی میں اس سے بڑے حادثے ہو چکے ہیں، یہ کیا معنی رکھتا ہے، مجھے تکلیف سہنے کی عادت ہو چکی ہے۔ تم سیدہ اماں کو تسلی دو، مجھے کچھ نہیں ہوا، میں بالکل ٹھیک ہوں، اور ابو کو بھی ہاں تنگ نہ کرو، وہ وہاں پریشان ہوں گے۔ مریم کو چیزیں سمیٹتے ہوئے وہ اب نارمل لگی۔ اس سے پہلے وہ اور کچھ کہتی، کلثوم آنٹی سیدہ اماں کے ساتھ یکدم اندر آ گئیں۔ امامہ کو ان دونوں کے چہرے بہت عجیب لگے۔ کچھ دیر پہلے کے برعکس وہ دونوں بے حد خوش نظر آ رہی تھیں۔ اس کے کسی سوال سے پہلے کلثوم آنٹی نے اسے سلار کے بارے میں بتانا شروع کر دیا۔ وہ دم بہت ان کی باتیں سن رہی تھی۔ اگر تمہیں اعتراض نہ ہو تو تمہارا نکاح اس سے کر دیا جائے، آنٹی نے اس سے پوچھا۔ سبت علی اسے بہت اچھی طرح جانتے تھے، وہ بہت اچھا لڑکا ہے۔ وہ اسے تسلی دینے کی کوشش کر رہی تھی۔ اگر ابو اسے جانتے ہیں تو ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، آپ جیسا بہتر سمجھے کریں۔ اس کا ایک دوست تم سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہے۔ وہ اس مطالبے پر کچھ حیران ہوئی تھی، مگر اس نے فرقان سے ملنے سے انکار نہیں کیا۔ میرے دوست نے 8-9 سال پہلے ایک لڑکی سے نکاح کیا تھا، اپنی پسند سے۔ وہ چپ چاپ فرقان کو دیکھتی رہی۔ وہ آپ سے شادی پر تیار ہے، مگر وہ اس لڑکی کو طلاق نہیں دینا چاہتا۔ کچھ وجوہات کی بنا پر وہ لڑکی اس کے ساتھ نہیں رہی، لیکن وہ اب بھی اسے اپنے گھر میں رکھنا چاہتا ہے۔ اس نے مجھ سے کہا ہے کہ میں آپ کو یہ سب بتا دوں، تاکہ اگر آپ کو کوئی اس پر اعتراض ہو تو اس بات کو یہیں ختم کر دیں گے۔ لیکن میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ شاید وہ لڑکی اسے کبھی بھی نہ ملے۔ 8-9 سال سے اس کا میرے دوست کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں، یہ ایک موہوم سی امید ہے جس پر وہ اس کا انتظار کر رہا ہے۔ ڈاکٹر سبت علی صاحب آپ کو اپنی بیٹی سمجھتے ہیں اور اس حوالے سے آپ میری بہن کی طرح ہیں۔ اس وقت اس صورتحال سے نکلنے کے لیے یہی بہتر ہے کہ آپ اس سے شادی کر لیں۔ وہ لڑکی اسے کبھی بھی نہیں ملے گی، کیونکہ نہ تو وہ اسے پسند کرتی تھی، نہ ہی آج تک اس نے اس سے کوئی رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے، اور پھر اتنا لمبا عرصہ گزر چکا ہے۔ وہ اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ دوسری بیوی تو امامہ ہاشم، یہ ہے تمہاری وہ تقدیر جو اب تک تم سے پوشیدہ تھی۔ اس نے سوچا، اگر ڈاکٹر سبت علی اس شخص کے بارے میں یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی اس کو میرے لیے منتخب کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے میرے لیے یہی بہتر ہو۔ میں جلال کی بھی تو دوسری بیوی بننے کے لیے تیار تھی، اس سے محبت کرنے کے باوجود، اور اس شخص کی بیوی بننے پر مجھے کیا اعتراض ہوگا جس سے مجھے محبت بھی نہیں ہے۔ اسے ایک بار پھر جلال یاد آیا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، ان کی بیوی جب بھی آئے وہ اسے رکھ سکتے ہیں، میں بڑی خوشی سے ان کو یہ اجازت دیتی ہوں۔ مدھم آواز میں کسی ملال کے بغیر اس نے فرقان سے کہا۔ 15 منٹ بعد اسے پہلا شاک اس وقت لگا تھا جب نکاح ہوا نے اس کے سامنے سلار سکندر کا نام لیا تھا۔ سلار سکندر ولد سکندر عثمان۔ اسے نکاح ہوا کے منہ سے نکلنے والے لفظوں سے جیسے کرنٹ لگا تھا۔ وہ نام ایسے نہیں تھے جو ہر شخص کے ہوتے۔ سلار سکندر، سکندر عثمان، اور پھر اس ترتیب میں۔ کیا یہ شخص زندہ ہے؟ اس کے سر پر جیسے آسمان آ گرا تھا۔ اس کے چہرے پر چادر کا گھونگھٹ نہ ہوتا تو اس وقت اس کے چہرے کے تاثرات نے سب کو پریشان کر دیا ہوتا۔ نکاح ہوا اپنے کلمات دوبارہ دہرا رہا تھا۔ امامہ کا ذہن معاف اور دل ڈوب رہا تھا۔
اگر یہ شخص زندہ تھا تو میں تو اب تک اس کے نکاح میں ہوں۔ میرے خدا، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ ڈاکٹر صفدری اسے کیسے جانتے ہیں؟ اس کے ذہن میں ایک فشار برپا تھا۔ آمنہ بیٹا ہاں کہو۔ سیدہ اماں نے اس کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھا۔ سلار اسکندر جیسے شخص کے لیے ہاں، اس کا دل کسی نے اپنی مٹھی میں لے کر بھیجا۔ وہ ہاں کے علاوہ اس وقت کچھ اور کہہ نہ سکی تھی۔ خوف اور شاک کے عالم میں اس نے کاغذات پر دستخط کیے تھے۔ کاش کوئی معجزہ ہو، یہ وہ سلار اسکندر نہ ہو، یہ سب ایک اتفاق ہو۔ اس نے اللہ سے دعا کی تھی۔ ان سب لوگوں کے کمرے سے چلے جانے کے بعد مریم نے اس کے چہرے سے چادر ہٹا دی۔ اس کے چہرے کا رنگ بالکل سفید ہو چکا تھا۔ کیا ہوا؟ مریم کی تشویش میں اضافہ ہو گیا۔ وہ سمجھ نہیں سکی وہ اسے کیا کہہ رہی تھی۔ اس کا ذہن کہیں اور تھا۔ مریم، جسٹ ڈو می اے فیور۔ اس نے مریم کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے نکاح کر لیا ہے، مگر میں آج رخصتی نہیں چاہتی۔ تم سیدہ اماں سے کہو میں ابھی رخصتی نہیں چاہتی۔ اس کے لہجے میں کچھ نہ کچھ ایسا ضرور تھا کہ مریم اٹھ کر باہر نکل گئی۔ وہ بہت جلد ہی واپس آ گئی۔ امامہ رخصتی نہیں ہو رہی، سلار بھی رخصتی نہیں چاہتا۔ امامہ کے ہاتھوں کیا کپکپاہٹ کچھ کم ہو گئی۔ ابو کا فون آنے والا ہے تمہارے لیے، وہ تم سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ اس نے امامہ کو مزید اطلاع دی۔ وہ فون سننے کے لیے دوسرے کمرے میں آ گئی۔ انہوں نے کچھ دیر بعد اسے فون کیا تھا۔ وہ اسے مبارکباد دے رہے تھے۔ امامہ کا دل رونے کو چاہا۔ سلار بہت اچھا انسان ہے، وہ کہہ رہے تھے۔ میری خواہش تھی کہ آپ کی شادی اسی سے ہو، مگر چونکہ آپ سیدہ آپا کے پاس رہ رہی تھیں، اس لیے میں نے ان کی خواہش اور انتخاب کو مقدم سمجھا۔ وہ سانس لینے تک کے قابل نہیں رہی تھی۔ مجھے یہ علم نہیں تھا کہ سلار نے اس سے پہلے کبھی شادی کی تھی، مگر تھوڑی دیر پہلے فرقان نے مجھے اس کے بارے میں بتایا ہے۔ وہ صرف ضرورتاً کیا جانے والا کوئی نکاح تھا۔ فرقان نے مجھے تفصیل نہیں بتائی اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ میرے جاننے والوں میں سلار سے اچھا کوئی شخص ہوتا تو اس کے نکاح کے بارے میں جان لینے کے بعد آپ کی شادی سلار سے کرنے کی بجائے کہیں اور کر دیتا، لیکن میرے ذہن میں سلار کے علاوہ اور کوئی آیا ہی نہیں۔ آپ خاموش کیوں ہیں آمنہ؟ انہیں بات کرتے کرتے اس کا خیال آیا۔ ابو آپ واپس کب آئیں گے؟ میں ایک ہفتے تک آ رہا ہوں، ڈاکٹر صفدری نے کہا۔ مجھے آپ سے بہت ساری باتیں کرنی ہیں، مجھے آپ کو بہت کچھ بتانا ہے۔ آپ خوش نہیں ہیں؟ ڈاکٹر صفدری کو اس کے لہجے نے پریشان کیا۔ آپ پاکستان آ جائیں پھر میں آپ سے بات کروں گی، اس نے حتمی لہجے میں کہا۔ وہ رات کو سونے سے پہلے وضو کے لیے باتھ روم میں گئی۔ وضو کر کے واپس آتے ہوئے اپنے کمرے میں جانے کی بجائے وہ صحن میں برآمدے کی سیڑھیوں پر بیٹھ گئی۔ گھر میں اس وقت کوئی مہمان نہیں تھا۔ وہ اور سیدہ اماں ہمیشہ کی طرح تنہا تھے۔ سیدہ اماں تھکاوٹ کی وجہ سے بہت جلد سو گئی تھیں۔ وہ ملازمہ کے ساتھ گھر میں موجود کام نپٹاتی رہیں۔ 10:30 بجے کے قریب ملازمہ بھی اپنا کام ختم کر کے سونے کے لیے چلی گئی۔ وہ شادی کے کاموں کی وجہ سے پچھلے کئی دنوں سے وہیں رہ رہی تھی۔ امامہ کچن اور کمرے کے بہت سے چھوٹے چھوٹے کام نپٹاتی رہی۔ وہ جس وقت ان سب کاموں سے فارغ ہوئی اس وقت رات کے 12:30 بج رہے تھے۔ وہ بہت تھک چکی تھی، مگر سونے سے پہلے وضو کرنے کے بعد صحن سے گزرتے ہوئے یکدم ہی اس کا دل اپنے کمرے میں جانے کو نہیں چاہا۔ وہ وہیں برآمدے میں بیٹھ گئی۔ صحن میں جلنے والی روشنیوں میں سے اس نے اپنے ہاتھ اور کلائیوں پر لگی ہوئی مہندی کو دیکھا۔ مہندی بہت اچھی رچی تھی۔ اس کے ہاتھ کہنیوں تک سرخ بیل بوٹوں سے بھرے ہوئے تھے۔ اس نے کل بہت سالوں کے بعد پہلی بار بڑے شوق سے مہندی لگوائی تھی۔ اسے مہندی بہت پسند تھی۔ تہواروں کے علاوہ بھی وہ اکثر اپنے ہاتھوں پر مہندی لگایا کرتی تھی، مگر 8.5 سال پہلے اپنے گھر سے نکل آنے کے بعد اس نے کبھی مہندی نہیں لگائی تھی۔ غیر محسوس طور پر ان تمام چیزوں سے اس کی دلچسپی ختم ہو گئی تھی، مگر 8.5 سال کے بعد پہلی بار اس نے بڑے شوق سے اپنے ہاتھوں پر نقش و نگار بنوائے تھے۔ نہ صرف ہاتھوں پر بلکہ پیروں پر بھی۔ وہ اپنے پیروں کو دیکھنے لگی۔ شال کو اپنے گرد لپیٹتے ہوئے اس نے اپنے ہاتھوں اور بازوؤں کو اس کے نیچے چھپا لیا۔ اسجد سے جلال، جلال سے فہد اور فہد سے سلار، ایک شخص کو تو میں نے رد کر دیا۔
دو نے مجھے رد کر دیا، اور چوتھا شخص جو میری زندگی میں شامل ہوا وہ سب سے بدترین ہے، سلار سکندر۔ اس کے اندر دھواں سا بھر گیا۔ وہ اپنے اسی حلیے کے ساتھ اس کے سامنے تھا، کھلا گریبان، گلے میں لٹکتی زنجیر، ہیئر بینڈ میں بندھے بال، چھپتی ہوئی تہذیب آمیز نظریں، دائیں گال پر مذاق اڑاتی مسکراہٹ کے ساتھ پڑنے والا ڈمپل، کلائیوں میں لٹکتے بینڈز اور بریسلٹ، عورتوں کی تصویروں والی تنگ جینز۔ وہ جیسے اس کی زندگی کے سب سے خوبصورت خواب کی سب سے بھیانک تعبیر بن کر سامنے آیا تھا۔ اس کے دل میں سلار سکندر کے لیے ذرا برابر عزت نہ تھی۔ میں نے زندگی میں بہت سی غلطیاں کی ہیں، مگر میں اتنی بری نہیں ہوں کہ تمہارے جیسا برا مرد میری زندگی میں آئے، اس نے کئی سال پہلے فون پر اسے کہا تھا۔ شاید اسی لیے جلال نے بھی تم سے شادی نہیں کی، کیونکہ نیک مردوں کے لیے نیک عورتیں ہوتی ہیں، تمہارے جیسی نہیں، سلار نے جواباً کہا تھا۔ اماما نے اپنے ہونٹ بھینچ لیے۔ چاہے کچھ ہو جائے سلار، میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی، تم واقعی مر جاتے تو زیادہ اچھا ہوتا، وہ بڑبڑائی تھی۔ اس وقت ایک لمحے کے لیے بھی اسے خیال نہیں آیا تھا کہ سلار نے کبھی اس پر کوئی احسان کیا تھا۔ ڈاکٹر صفد علی جس رات پاکستان واپس آئے تھے، اس رات اماما ان کے گھر پر ہی تھی، مگر رات کو اس نے ان سے سلار کے بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ مریم ابھی لاہور میں ہی تھی، اس لیے وہ آپس میں ہوش گپوں میں مصروف رہے۔ اگلے دن صبح بھی وہ سب اسی طرح اکٹھے بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ وہ اماما کو ان تحائف کے بارے میں بتاتے رہے جو وہ انگلینڈ سے اماما اور سلار کے لیے لے کر آئے تھے۔ اماما خاموشی سے سنتی رہی۔ سلار بھائی کو تو آج افطاری پر بلائیں، یہ مریم کی تجویز تھی۔ ڈاکٹر صفد علی نے مریم کے کہنے پر سلار کو دوپہر کی نماز پڑھنے کے لیے باہر جانے لگے تو اماما ان کے ساتھ باہر پورچ تک آ گئی۔ ابو مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، اس نے دھیرے سے کہا۔ ابھی؟ ڈاکٹر صفد علی نے حیرانی سے کہا۔ نہیں، آپ نماز پڑھ آئیں پھر واپسی پر۔ وہ کچھ دیر تشویش سے اسے دیکھتے رہے اور پھر کچھ کہے بغیر باہر چلے گئے۔ میں سلار سے طلاق لینا چاہتی ہوں۔ وہ مسجد سے واپسی پر اسے لے کر اپنی اسٹڈی میں آ گئے تھے اور اماما نے بلا کسی تمہید یا توقف کے اپنا مطالبہ پیش کر دیا۔ آمنہ، وہ دم بہت رہ گئے، میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ وہ مسلسل فرش پر غور کر رہی تھی۔ آمنہ، آپ کے ساتھ اس کی دوسری شادی ضرور ہے، لیکن اس کی پہلی بیوی کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ فرقان بتا رہا تھا کہ تقریباً 9 سال سے ان دونوں میں کوئی رابطہ نہیں ہے اور شادی بھی نہیں ہے، صرف نکاح ہوا تھا۔ ڈاکٹر صفد علی اس کے یار کو پہلی شادی کے ساتھ جوڑ رہے تھے۔ کون جانتا ہے وہ کہاں ہے کہاں نہیں، 9 سال بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے۔ میں اس کی پہلی بیوی کو جانتی ہوں، اس نے اسی طرح سر جھکائے ہوئے کہا۔ سب کو یقین نہیں آیا۔ وہ میں ہوں۔ اس نے پہلی بار سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ وہ بولنے کے قابل نہیں رہے تھے۔ آپ کو یاد ہے 9 سال پہلے میں ایک لڑکے کے ساتھ اسلام آباد سے لاہور آئی تھی، جس کے بارے میں آپ نے مجھے بعد میں بھی بتایا تھا کہ میری فیملی نے اس کے خلاف FIR درج کروائی ہے۔ سلار سکندر۔ ڈاکٹر صفد علی نے بے اختیار اس کی بات کاٹی۔ یہ وہی سلار سکندر ہے؟ اماما نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ جیسے شاک میں تھے۔ سلار سکندر سے ان کی فرقان کے توسط سے پہلی ملاقات اماما کے گھر سے چلے آنے کے 4 سال بعد ہوئی تھی، اور ان کے ذہن میں کبھی یہ نہیں آیا کہ اس سلار کا اماما سے کوئی تعلق ہو سکتا تھا۔ 4 سال پہلے سنے جانے والے ایک نام کو وہ 4 سال بعد ملنے والے ایک دوسرے شخص کے ساتھ نتھی نہیں کر سکتے تھے، اور کر بھی دیتے اگر وہ 4 سال پہلے والے سلار سے ہی ملتے، مگر وہ جس شخص سے ملے تھے وہ حافظ قرآن تھا۔ اس کے انداز و اطوار اور گفتار میں کہیں اس کے ذہنی مریض کا عکس نہیں پایا جاتا تھا، جس کا حوالہ انہیں اماما نے کئی بار دیا تھا۔ ان کا دھوکہ کھا جانا ایک فطری امر تھا، یا پھر یہ سب اسی طرح سے طے کیا گیا تھا؟ اور آپ نے 9 سال پہلے اس سے شادی کی تھی؟ وہ ابھی بھی بے یقینی کا شکار تھے۔ صرف نکاح، اس نے مدھم آواز میں کہا، اور پھر اس نے انہیں سب کچھ بتا دیا۔ ڈاکٹر صفد علی بہت دیر خاموش رہے تھے، پھر انہوں نے ایک گہرا سانس لیتے ہوئے کہا، آپ کو مجھ پر اعتبار کرنا چاہیے تھا آمنہ، میں آپ کی مدد کر سکتا تھا۔ اماما کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں، مجھے آپ پر اعتبار کر لینا چاہیے تھا، مگر اس وقت میرے لیے یہ بہت مشکل تھا۔ آپ کو اندازہ ہی نہیں کہ میں اس وقت کس ذہنی کیفیت سے گزر رہی تھی۔
یا پھر شاید میری قسمت میں یہ آزمائش بھی لکھی تھی، اسے آنا ہی تھا۔ وہ بات کرتے کرتے رکی، پھر اس نے نم آنکھوں کے ساتھ سر اٹھا کر ڈاکٹر صفدری کو دیکھا اور مسکرانے کی کوشش کی۔ لیکن اب تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اب تو آپ طلاق لینے میں میری مدد کر سکتے ہیں۔ نہیں، میں اب اس طلاق میں کوئی مدد نہیں کر سکتا آمنہ، میں نے اس سے آپ کی شادی کروائی ہے، انہوں نے جیسے اسے یاد دلایا۔ اسی لیے تو میں آپ سے کہہ رہی ہوں آپ اس سے مجھے طلاق دلوا دیں۔ لیکن کیوں؟ میں کیوں اس سے آپ کو طلاق دلوا دوں؟ میں کیوں اس سے آپ کو طلاق دلوا دوں؟ کیونکہ وہ ایک ہے، اچھا آدمی نہیں ہے۔ کیونکہ میں نے اپنی زندگی کو سلار جیسے آدمی کے ساتھ گزارنے کا نہیں سوچا۔ ہم دو مختلف دنیاؤں کے لوگ ہیں۔ وہ بے حد دل برداشتہ ہو رہی تھی۔ میں نے کبھی اللہ سے شکایت نہیں کی ابو، میں نے کبھی اللہ سے شکایت نہیں کی، مگر اس بار مجھے اللہ سے بھی بہت شکایت ہے۔ وہ گلو گیر لہجے میں بولی، میں اتنی محبت کرتی ہوں اللہ سے، اور دیکھے اللہ نے میرے ساتھ کیا کیا، میرے لیے دنیا کے سب سے برے آدمی کو چنا۔ وہ اب رو رہی تھی۔ لڑکیاں اتنا کچھ مانگتی ہیں، میں نے تو کچھ مانگا بھی نہیں، صرف ایک صالحہ مرد مانگا تھا، اور اس نے مجھے وہ تک نہیں دیا۔ کیا اللہ نے مجھے کسی صالحہ آدمی کے قابل نہیں سمجھا؟ وہ بچوں کی طرح رو رہی تھی۔ او ماما، وہ صالح آدمی ہے، آپ کیوں اسے صالح آدمی کہتے ہیں؟ وہ صالح آدمی نہیں ہے، میں اس کو جانتی ہوں، میں اس کو بہت اچھی طرح جانتی ہوں، میں بھی اس کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ آپ اس کو اتنا نہیں جانتے جتنا میں جانتی ہوں۔ وہ شراب پیتا ہے، وہ نفسیاتی مریض ہے، کئی بار خودکشی کی کوشش کر چکا ہے، گریبان کھلا چھوڑ کر پھرتا ہے، عورت کو دیکھ کر اپنی نظر تک نیچی رکھنا نہیں جانتا، اور آپ کہتے ہیں وہ صالح آدمی ہے۔ او ماما، میں اس کے ماضی کو نہیں جانتا، میں اس کے حال کو جانتا ہوں۔ وہ ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے جو آپ کہہ رہی ہیں۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایسا کچھ نہیں کرتا؟ وہ جھوٹا مکار، میں اس کو جانتی ہوں، وہ ایسا نہیں ہے۔ ابو، وہ ایسا ہی ہے، ہو سکتا ہے اسے واقعی آپ سے محبت ہو، وہ آپ کی وجہ سے تبدیل ہو گیا ہو۔ مجھے ایسی محبت کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اس کی نظروں سے گھن آتی ہے، مجھے اس کے کھلے گریبان سے گھن آتی ہے۔ میں ایسے کسی آدمی کی محبت نہیں چاہتی، وہ بدل نہیں سکتا، ایسے لوگ کبھی نہیں بدلتے، وہ صرف اپنے آپ کو چھپا لیتے ہیں۔ نہیں، سلار ایسا کچھ نہیں کر رہا۔ ابو، میں سلار جیسے کسی شخص کے ساتھ زندگی گزارنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ وہ ہر چیز کا مذاق اڑاتا ہے، مہذب کا، زندگی کا، عورت کا، کیا ہے جسے وہ چٹکیوں میں اڑانا نہیں جانتا۔ جس شخص کے نزدیک میرا اپنا مہذب کو چھوڑ دینا ایک حماقت ہے، جس کے نزدیک مہذب پر بات کرنا وقت ضائع کرنے کے مترادف ہے، جو صرف واٹ از نیکسٹ ٹو ایکسٹیکسی کا مطلب جاننے کے لیے خودکشیاں کرتا پھرتا ہو، جس کے نزدیک زندگی کا مقصد صرف عیش ہے، وہ میرے ساتھ محبت کرے بھی تو کیا؟ صرف محبت کی بنیاد پر میں اس کے ساتھ زندگی گزار سکتی ہوں؟ میں نہیں گزار سکتی۔ 8.5 سال وہ آپ کے ساتھ قائم ہونے والے اس اتفاقیہ رشتے کو قائم رکھے ہوئے ہیں، آپ کو، آپ کے تمام نظریات اور عقائد کو جانتے ہوئے بھی، اور وہ آپ کے انتظار میں بھی ہے، یہ سوچتے ہوئے کہ آپ اس کے ساتھ رہنے پر تیار ہو جائیں گی۔ کیا ان ساری خواہشوں کے ساتھ اس نے اپنے اندر کچھ تبدیلی نہیں کی ہوگی؟ میں نے اس کے ساتھ زندگی نہیں گزارنی، میں نے اس کے ساتھ نہیں رہنا۔ وہ اب بھی اپنی بات پر مصر تھی، مجھے حق ہے میں اس شخص کے ساتھ نہ رہوں۔ لیکن اللہ یہ کیوں کر رہا ہے کہ اس شخص کو بار بار آپ کے سامنے لا رہا ہے؟ 2 دفعہ آپ کا نکاح ہو اور دونوں دفعہ اسی آدمی سے۔ وہ ان کا چہرہ دیکھنے لگی۔ میں نے زندگی میں ضرور کوئی گناہ کیا ہوگا، اس لیے میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، اس نے بڑھائی ہوئی آواز میں کہا۔ آمنہ، آپ کبھی ضد نہیں کرتی تھیں، پھر اب کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ ڈاکٹر صفدری حیران تھے۔ آپ مجھے مجبور کریں گے تو میں آپ کی بات مان لوں گی، کیونکہ آپ کے مجھ پر اتنے احسانات ہیں کہ میں تو آپ کی کسی بات کو رد نہیں کر سکتی۔ لیکن آپ اگر یہ کہیں گے کہ میں اپنی مرضی اور خوشی کے ساتھ اس کے ساتھ زندگی گزاروں تو وہ میں کبھی نہیں کر سکوں گی۔ مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ وہ کتنا تعلیم یافتہ ہے، کتنے اچھے عہدے پر کام کر رہا ہے، یا مجھے کیا دے سکتا ہے۔
آپ ایک ان پڑھ آدمی سے شادی کر دیتے لیکن وہ اچھا انسان ہوتا تو میں کبھی آپ سے شکوہ نہیں کرتی، لیکن سالار وہ آنکھوں دیکھی مکھی ہے جس کو میں اپنی ہوشی سے نگل نہیں سکتی۔ آپ سالار کے بارے میں وہ جانتے ہیں جو آپ نے سنا ہے، میں اس کے بارے میں وہ جانتی ہوں جو میں نے دیکھا ہے۔ ہم 15 سال ایک دوسرے کے ہمسائے رہے ہیں، آپ تو اس کو چند سالوں سے جانتے ہیں۔ آمنہ میں آپ کو کبھی مجبور نہیں کروں گا، یہ رشتہ آپ اپنی خوشی سے قائم رکھنا چاہیں گی تو ٹھیک ہے، لیکن صرف میرے کہنے پر اسے قائم رکھنا چاہو تو ایسا کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ ایک بار سالار سے مل لیں، پھر بھی اگر آپ کا یہی مطالبہ ہوا تو میں آپ کی بات مان لوں گا۔ ڈاکٹر صفدر بے حد سنجیدہ تھے۔ اسی وقت ملازم نے آ کر سالار کے آنے کی اطلاع دی۔ ڈاکٹر صفدر نے اپنی گھڑی پر ایک نظر دوڑائی اور ملازم سے کہا، انہیں اندر لے آؤ۔ یہاں؟ ملازم حیران ہوا۔ ہاں یہیں پر، ڈاکٹر صفدر نے کہا۔ امامہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں ابھی اس طرح اس سے بات نہیں کرنا چاہتی۔ اس کا اشارہ اپنی محترم آنکھوں اور سرخ چہرے کی طرف تھا۔